بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آپ اس چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے معصوم یوسف۔ جب میں نے معراج کا واقعہ پڑھا تو اس میں سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر تھا۔ تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، مگر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کرتا، تو ایسے مقام پر جہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل ہی جا سکتے ہیں، وہاں پر کسی بیری کے درخت کا کیا مقصد تھا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے سدرۃ المنتہا کا، یاد رکھیں کہ درخت کے لیے اس زمین پر اگنے کے لیے جگہ چاہیے ہے۔ کسی چیز کے اگنے کے لیے زمین پر اس کو جگہ چاہیے۔ سمندر کے اندر اس کی جڑ ہونا زمین میں ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جو درخت زمین کے اوپر اگتا ہے اس کا زمین کے اندر جڑیں لے جانا خود کو مضبوط رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو سمندر کے اندر ہوتا ہے اس کی جڑیں پانی کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، وہاں کا شجر اور طرح کا ہوتا ہے، یہاں کا شجر اور طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے کہ شجر سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ شجر بالکل اس زمین جیسا کوئی شجر ہوگا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ یعنی درخت، بیری کا ظاہر لفظ بیری کا درخت کو بھی سدرہ کہتے ہیں نا۔ اب پرابلم کیا ہے؟ بیری کا درخت ظاہراً اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے چونکہ وہ گھنا ہوتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے اور اپنا تحفظ بھی کرتا ہے۔ سارے درخت اس طرح نہیں ہوتے۔ مثلا شہتوت ہے، وہ اپنا تحفظ نہیں کرتا، اس کے اوپر کانٹے نہیں ہوتے، سایہ بھی ہوتا ہے، پھل بھی ہوتا ہے، لیکن بیری کے درخت میں سایہ بھی ہے، پھل بھی ہیں، وہ اپنا تحفظ بھی کرتا ہے اور ظاہراً وہ پھیلا ہوا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، ممکن ہے کچھ اور درخت بھی ایسے ہوں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی یا قرآن جن لوگوں کے سامنے آ رہا تھا وہ عرب تھا، عرب کے لوگوں کے سامنے تھا، تو عرب کے لوگوں کو اگر کسی شجر کی مثال دینی تھی تو بیری ان کے لیے زیادہ آسان تھی کہ جس کے ذریعے سمجھایا جاتا۔ سدرۃ المنتہا، جہاں جا کے حد ختم ہو جائے، درخت کی جہاں جا کے حد ختم ہو جائے۔ اچھا، اب جو سوال آپ نے کیا کہ ظاہراً اس کی کہیں جڑیں بھی تو ہونی چاہیے۔ جڑیں ہم نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ جڑیں ضروری ہے اس کے لیے جو زمین پر اگے۔ جس درخت کو خالق کائنات آسمانوں پہ اگائے گا تو اس کی ضروریات بھی آسمانوں جیسی ہوں گی۔ ہم فی الحال یہ طے کر رہے ہیں کہ وہ شجر سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہی ہو، اگر وہ بیری کا درخت ہے، اگر لفظوں پہ ہی باقی رہیں تو اس کا مطلب کہ وہاں جو وہ اگا ہے تو اس کے لیے پھر پانی بھی ضروری ہوگا، اس کے لیے ہوا بھی ضروری ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات ہے جو مخلوق جہاں اس کو خلق کرتا ہے اس کے مطابق اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو دیتا ہے۔ آپ اگر سائنس پڑھتے ہو تو آپ اس چیز کو آسانی سمجھیں گے کہ خالق کائنات ان اندھیری غاروں میں جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچی، وہاں جو کیڑے مکوڑے خلق کرتا ہے ان کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں۔ آنکھیں ضرورت ہوتی ہے وہاں جہاں روشنی ہو، جہاں روشنی نہ ہو وہاں آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں کچھ اور چیز خلق اس کے لیے ضرورت ہوگی۔ تو اسی طرح وہ درخت جب زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر ہے، تو اس کی ضرورت بھی آسمانوں والی ہوں گی نا۔ اب وہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا،
یہ ہم انسانوں کی پہنچ سے بہت باہر کا ہے۔ اچھا پھر اتنا بڑا درخت کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ مثال کے طور پر پہلے آسمان پر ہیں، شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں، تو یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچے ابھی، اس کے درخت کو کیا سمجھنا ہم نے؟ تو کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے صرف یہ یاد رکھیے کچھ مثالیں دی جاتی ہیں کہ انسان اس کے ذریعے حق کی تلاش کر سکے، کچھ مثالیں دی جاتی ہیں آنے والے وقتوں کے لیے، ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ مثلا مچھر کی جب مثال خالق کائنات نے دی تھی عربوں کو، اس وقت عربوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ مثال کیوں دی۔ آج جب سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلو ہاتھی کی تمام تر جتنی مثالیں ہیں جو تشبیہات ہیں وہ مچھر میں پائی جاتی ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ مچھر کی مثال جو خالق کائنات نے جب اسی کا کام تھا، اسی طرح شجر کی مثال بھی شاید ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں سدرۃ المنتہا کی سمجھ میں آئے۔ ابھی فی الحال ہم یہ سمجھ ذہن رکھ لیں کہ سدرۃ المنتہا ایک سائے کی طرف اشارہ کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو خالق کائنات نے ان کے لیے سایہ فراہم کیا۔ اگر کہیں یعنی ایک طرح حالانکہ وہاں پہ سورج کا تصور نہیں ہے اس جگہ پہ، والعلم کیا چیز ہوگی۔ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ اس کے درخت کو پانی بھی چاہیے ہوگا، درخت کو سورج کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے نا، بیری کے درخت کو، تو اس بیری کے درخت کو سورج کی روشنی بھی چاہیے ہوگی اگر وہ زمین والا ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہاں سورج بھی نہیں تھا۔ اب اگر وہاں سورج تھا تو وہ کیسا سورج تھا، وہاں آب و ہوا تھی تو وہ کون سی والی آب و ہوا تھی، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ کو قبلہ کی بات سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جہاں معراج میں سفر کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، یعنی لاتعداد نوری سال کا سفر فاصلہ طے کر کے آپ نے جس جگہ اسٹے کیا اس اسٹیشن کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جسے آپ ریسٹ ہاؤس کہہ لیں یا آرام کی جگہ کہہ لیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ضرورت کی چیز موجود تھی، سایہ اور ٹھنڈک بھی تھی، کھانے کے لیے پھل بھی تھے اور مکمل سیکیورٹی بھی تھی۔ بیری کا پیڑ اس کی مثال ہے کہ اس میں پھل بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور سایہ اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے۔ اچھا اب مجھے اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گا ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔